پانی وہ فاطمہ کا جانے مانگے گویا علی اصغر کی زبانی مانگے یوں سمر کہے حرملا سے مارو تیر جس کا مارا کبھی نہ پانی مانگے یوں پانی وہ فاطمہ کہتی تھی مانو اصغر جانی کب تم گھر آؤ گے کہتی تھی مانو اصغر جانی کب تم گھر آؤ گے اپنی مونی صورت کب ہمیں دکھلاؤ گے سوگما تیرے بیٹا پہنی کفنی کالی ہے اے بورے بالوں والے تو آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی مانو نعرہ صلوات زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا کس نے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا تھا میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا چاکی پیس دکھ ہے جاگے سی گئے ہیں کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین زہرا کہتی تھی حسین جا کے چلے بعد دوپہرن کو حسین جا کے چلے بعد دوپہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب قاسن کو
حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جا رہے تھے ابا کے دامن کو، ناچ رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کے چلے جب ہوئے ظہر طلب قتل سپاہ شبیر، جب ہوئے ظہر طلب قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، آئے سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیرے امانت سے ادا ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، ہائے یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی فدا، دل فدا، روح فدا، جان فدا، گھر بھی فدا، علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی فدا، تجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مستر بھی فدا، تجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مستر بھی فدا، ہائے میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، جب ہوئی ظہر طلب۔ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تطہیر دکھانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تطہیر دکھانے آئی تھی، بھاگ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، بھاگ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات دکھانے آئی تھی۔ مقام برق یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برق یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے بھی کہو مانوں گا میں رضی اللہ، جسے بھی کہو مانوں گا میں رضی اللہ، ہماری شرط یہی ہے بطول راضی ہو، ہماری شرط یہی ہے بطول راضی ہو، صلوات پڑھیں محمد۔ علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں، علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے ہی مشرقین پناہ، تو یہ آرزو ہے کہ شوکت کہوں میں خواجہ سے، یہ آرزو ہے کہ شوکت کہوں میں خواجہ سے، حسین دین پناہ سیدہ حسین پناہ، حسین دین پناہ سیدہ حسین پناہ، صلوات پڑھیں محمد۔ سر محشر کوئی اس در کا ہم پلہ نہیں ملتا، سر محشر کوئی اس در کا ہم پلہ نہیں ملتا، زمانہ لاکھ چاہے
मगर वो अल्लाह नहीं मिलता। ज़माना लाख चाहे मगर वो अल्लाह नहीं मानता। तो मिन्नत मान मन्नत कर दुआएं मांग ले, लेकिन तो मिन्नत मान मन्नत कर दुआएं मांग ले, लेकिन अगर नाराज़ हो ज़हरा रज़ी अल्लाह नहीं बनता। अगर नाराज़ हो ज़हरा रज़ी अल्लाह नहीं बनता। कि हक ये है कि मज़लूम का हक खाती है दुनिया। हक ये है कि मज़लूम का हक खाती है दुनिया। एहसान फरामोश फिदक खाती है दुनिया। एहसान फरामोश फिदक खाती है दुनिया। इस बीबी के हक महर में शामिल है नमक भी। इस बीबी के हक महर में शामिल है नमक भी। हाँ आज भी ज़हरा का नमक खाती है दुनिया। हाँ आज भी ज़हरा का नमक खाती है दुनिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसी तरीके से आपकी तवज्जो के तालिब है कि हमारा काम उसी दर पे है सदा देना। हमारा काम उसी दर पे है सदा देना, है जिसका काम तलब से कई गुना देना, है जिसकी शान तलब से कई गुना देना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा काम उसी दर पे है सदा देना, है जिसकी शान तलब से कई गुना देना। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़े। कि हमारा काम उसी दर पे है सदा देना, है जिसकी शान तलब से कई गुना देना। ग़मे हुसैन बुलाता है खुद ही लोगों को, हमारा काम है फर्शे अज़ा बिछा देना। हमारा काम है फर्शे अज़ा बिछा देना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ात वाजिब के सिवा जैसे खुदा कोई नहीं, वैसे 14 की तरह बंदा हुआ कोई नहीं। बाफजीलत हाजरा सारा व मरियम है मगर, बाफजीलत हाजरा सारा व मरियम है मगर, जिस बुलंदी पर है ज़हरा दूसरा कोई नहीं। जिस बुलंदी पर है ज़हरा दूसरा कोई नहीं। और बात रिश्ते की चली तो आ गई वही खुदा। बात रिश्ते की चली तो आ गई वही खुदा, जुस अली दुनिया में कुफ़े फ़ातिमा कोई नहीं। मोहतरम है खाके मोहतरम है, मोहतरम है सल्लल्लाहु मोहतरम है खाके मक्का और मदीना भी मगर, मोहतरम है खाके मक्का और मदीना भी मगर, खाके करबल के सिवा खाके शिफा कोई नहीं। खाके करबल फातिमा ज़हरा का मरसिया है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाए, कैसे मोहसिन को बचाए, कैसे दरवाज़ा हटाए, कैसे मोहसिन को बचाए। सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम। सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کر کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. گزری 18 برس میں جو مجھ پر بابا، سن میرا لگتا ہے فضا کے برابر بابا. خود گواہی تمہیں دیں گے میرے بالوں کی سفیدی، جو جفا مجھ پہ ہوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام، مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام. تب سے یہ حال ہے میرا، اپنا غم بھول کے بابا، بس مجھے فکر علی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے. تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے. پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق،
المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی یعصوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر ابی شبیر شبر والحامل الباب خیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمت امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لوطین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ واحسن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سمیتہا مریم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گزارش ہے جو باہر مومنین بیٹھے ہوئے تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں ڈسٹرب نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سورہ آل عمران کی بہت ہی شورۂ آفاق آیت کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے سورہ آل عمران. پروردگار عالم قرآن مجید کے 114 سورے ہیں اور اس 114 سوروں میں پروردگار عالم نے کہیں اپنے حبیب کے نام سے سورہ اتارا، کہیں اپنی صفت کے نام سے سورہ اتارا، کہیں کسی نبی کے نام سے، اپنے خلیل کے نام سے، مختلف ناموں سے اس نے سورے نازل کیے. حتیٰ کہ اس نے مکڑی کے نام کا سورہ، چیوٹی کے نام کا سورہ، ہاتھی کے نام کا سورہ، اس نے مختلف ناموں سے سورے اتارے. پورے قرآن میں ایک سورہ ایسا بھی ہے کہ جسے اللہ نے عورت کے نام سے اتارا ہے. وہ سورہ ہے سورہ نساء. سورہ نساء جس میں آغاز ہی عورت سے ہو رہا ہے اور اللہ اس کے عورت کے صفات بیان کر رہا ہے، اس کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے مرد کو ہونے والے فوائد بیان کر رہا ہے. تو 114 سوروں میں اللہ نے مکڑی جانوروں کے نام کے سورے، نبیوں کے نام کے سورے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے نام کے سورے، حتیٰ کہ عورت کا نام کا سورہ اتار دیا، رسول کی چادر کے نام کا سورہ، رسول کی کملی کے نام کا سورہ. کتنے سورے اتارے اللہ نے. لیکن ان 114 سوروں میں کوئی سورہ مرد کے نام سے نہیں آیا. سورہ نساء آیا، سورہ رجل نہیں آیا. اللہ نے سورے اتارے اس لیے کہ عجیب و غریب. دیکھیے پروردگار عالم پہلا سورہ الحمد کے بعد ہی جو سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے، گائے والا سورہ. سورہ بقرہ جو سب سے بڑا سورہ ہے قرآن مجید کا. ہاں، بقرہ کے معنی ہے گائے والا سورہ ہے جو سب سے بڑا سورہ ہے. تو جانوروں کے نام کے بھی سورہ، لیکن مرد کا نام کا سورہ نہیں ہے قرآن مجید میں. سورہ نساء ہے، عورت کے نام کا سورہ ہے، لیکن مرد کے نام کا سورہ نہیں رکھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک بڑے سورہ بقرہ کے بعد اسی قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ایسا اتار چکا ہے کہ جس میں کائنات کے سب سے عظیم مردوں کا ذکر ہوا ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ آل عمران۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ سورہ ہے سورہ آل عمران، جس میں پروردگار عالم نے جناب عمران اور ان کی آل کا ذکر کیا ہے، اور اسی سورے میں اب مختلف بحث ہے کہ اس سورے سے جو ہے وہ یہ سورہ جو سورہ آل عمران ہے، اس سے مراد جناب موسیٰ کے باپ عمران ہیں کہ جناب موسیٰ کے باپ ہیں، یا جناب عیسیٰ کے نانا بھی عمران ہیں، جناب عیسیٰ کے نانا ہے کون سے عمران ہے۔ لیکن اسی سورے میں پروردگار عالم ایک مقام پر یہ بات اس آیت سے واضح ہو گئی کہ اس سورے کے اندر جو سورہ اترا ہے سورہ آل عمران سے مراد کون سا عمران ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں 3 مشہور عمران گزرے ہیں، 3 مشہور عمران گزرے ہیں تاریخ اسلام میں۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اس سے استفادہ کرنا ہے۔ ایک عمران حضرت موسیٰ کے والد ہیں، جناب موسیٰ پیغمبر کے والد عمران ہیں، ایک موسیٰ کے والد عمران ہیں۔ ایک حضرت مریم کے والد عمران ہیں، اور ایک میرے مولا علی کے والد عمران ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ 3 عمران گزرے ہیں، اور اسی قرآن مجید میں چونکہ اللہ نے واضح کر دیا ہے، ایک جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اس سے کون سا عمران مراد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا، و نوحن، آدم کے بعد ہم نے نوح کو چن لیا، و آل ابراہیم، اور اس کے بعد ہم نے ابراہیم اور ان کی آل کو چن لیا، اور اس کے بعد کہا و آل عمران علی العالمین۔ دیکھیں جو لفظ اس آخری والے عمران کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں۔ آدم کو چنا، تنہا آدم کو چنا، نوح کو چنا، تنہا نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، ان کی اولاد کو بھی چنا، پھر اس کے بعد کہا وہ آل عمران علی العالمین، اور ہم نے آل عمران کو چنا، علی العالمین قیامت تک کے لیے۔ ہم نے آل عمران کو چنا قیامت تک کے لیے، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم اور آل ابراہیم کو چنا، لیکن جب آل عمران کی بات آئی تو کہا علی العالمین، ہم نے قیامت تک کے لیے چنا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سورے سے مراد، عمران سے مراد کون ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں 3 عمران، ایک موسیٰ کے والد عمران، ایک عیسیٰ کے نانا عمران، تو یہ 2 عمران دیکھ لے کہ ان کے والد علی العالمین قیامت تک کے لیے چنا جانا ہے۔ تو یہ عمران موسیٰ کے والد عمران، موسیٰ کے یہاں بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ جناب عمران کے بیٹے موسیٰ کے یہاں بیٹی جس کا نام ہے کلثوم، موسیٰ کے یہاں بیٹی جس کا نام ہے کلثوم۔ تو اس عمران کی نسل آ کر کلثوم پہ رک گئی، اور عمران مراد وہ ہے کہ جس کی نسل کو جانا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اس عمران کی نسل تو یہاں رکی۔ دوسرے عمران حضرت مریم کے والد عمران کے یہاں منتوں کے بعد، دعا کے بعد بیٹی ہوئی جس کا نام مریم، اور مریم کے یہاں اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا، اور جناب عیسیٰ نے دور تبلیغ شروع کیا، پھر ختم کیا، بغیر شادی کے اللہ نے چرخ چہارم پہ اٹھا لیا۔ تو یہ عیسیٰ یہاں نسل یہاں رکی، اور عمران وہ ہے جس کی نسل کو جانا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو پھر تاریخ اسلام میں وہ عمران تلاش کرو کہ جس کی نسل کو قیامت تک جانا نہیں، میں جملہ بدل کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس عمران کو تلاش کرو کہ جس کا بیٹا آئے گا تو قیامت آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹا آئے گا تو قیامت آئے گی، اس کے بیٹے کے آنے کا نام ہی قیامت ہے، جب وہ آئے گا تبھی قیامت آئے گی۔ تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، بات بہت دور نکل جائے گی، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نیت سے آیا ہوں، انشاءاللہ مجلس سے آپ نے اس آیت میں بہت سی سنی ہوں گی، میں ہٹ کے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے جناب مریم کی ماں جناب عمران عیسیٰ کے نانا مریم کے والد، اور زوجہ ہیں جناب مریم کی جو والدہ ہیں، انہوں نے دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں کہ پروردگار، کئی سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں تھی، نام ہے جناب حنا۔ جناب حنا نے دعا کی، پروردگار میرے گھر میں کوئی چراغ بھیج دے، میرا گھر سنسان ہے، یہاں مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ اب اللہ جو سب کی سنتا ہے، وہ اپنی کنیز خاص کی نہیں سنے گا، کنیز خاص ہے یہ نبیوں کا خاندان ہے، جناب مریم کا جو خاندان ہے نبیوں کا خاندان ہے، اس میں بہت سارے نبی، بنی اسرائیل میں 70,000 نبی ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں، تو اتنے نبی ہیں اس خاندان میں، اس نسل میں، تو بڑا عظیم خاندان ہے، نبیوں کا خاندان ہے، بڑا عظیم قبیلہ ہے۔ جناب حنا نے دعا کی تو پروردگار عالم نے دعا قبول کی، اور جب دعا قبول ہوئی تو آغوش میں بیٹی آئی، جب بیٹی آغوش میں آئی، بہت توجہ چاہتا ہوں یہیں سے میں شہزادی کونین اور شہزادی حضرت جناب مریم، بڑی عظیم خاتون جناب مریم بھی، بہت سے لوگ جناب مریم کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے مریم کی کوئی وقت نہ ہو، ایسے لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں جیسے مریم کا کوئی مرتبہ نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے ہاں مجلس میں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جناب مریم کو 24 مرتبہ سے زیادہ نام لے کے خطاب کیا ہے، نام لے کر بات کی ہے جناب مریم کا، 24 مرتبہ سے زیادہ پورے قرآن مجید کے اندر کسی کا اتنا نام لیا ہے کسی خاتون کا؟ تو جناب مریم جب آغوش میں بچی آئی تو جناب حنا نے دعا کی تھی، قرآن کہتا ہے جناب حنا نے اس کے بعد جب بچی آغوش میں آ گئی تو جو کہا اللہ نے اسے آیت بنا کے سورہ آل عمران میں رکھا۔ کیا کہا جناب حنا نے؟ انی سمیتھا مریم، اے میرے اللہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، اے میرے اللہ، میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا۔ یہ روایت نہیں، آیت ہے، انی سمیتھا مریم، اے میرے اللہ، میں نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا۔ بہت سے لوگ تقابل کرتے ہیں شہزادی کونین سے، دیکھیں مریم کی عظمت بہت بلند ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، بہت عظیم خاتون ہے، لیکن جناب مریم کا تقابل شہزادی کونین سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جناب مریم پیدا ہوئی، ماں نے کہا پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ جناب مریم کا نام مریم کسے رکھا؟ جناب مریم کی ماں نے، جناب حنا نے کہا پروردگار میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ تو جو تقابل کرتے ہیں، میں یہی رک کر انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی صورت تقابل نہیں ہو سکتا شہزادی کونین سے، اس لیے کہ مریم اسے کہتے ہیں کہ جس کا نام مریم کی ماں رکھے، فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کا نام اللہ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مریم اسے کہتے ہیں کہ جس کا نام مریم کی ماں رکھے۔ مریم کی ماں نے کہا کہ انی سمیتھا مریم، اللہ نے آیت بنا کے سورہ آل عمران میں رکھا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ مریم کا نام مریم کی ماں نے رکھا۔ اور صرف دیکھیں مریم کی ماں نے مریم کا نام مریم رکھا، اللہ نے شہزادی کونین کا نام فاطمہ رکھا۔ اب مریم میں اور شہزادی کونین میں بس اتنا ہی فرق ہے، فرق بتا رہا ہوں، اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا خالق اور مخلوق میں ہے۔ مریم اور جناب شہزادی کونین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں ہے، اس لیے کہ مریم کا نام ماں نے رکھا، شہزادی کا نام اللہ نے رکھا۔
مریم کی ماں اللہ کی مخلوق ہے، فاطمہ کا نام رکھنے والا خالق کائنات ہے۔ آگے تسلیم آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو شہزادی کا نام اللہ نے صرف نام ہی نہیں رکھا، دیکھیے نام رکھ دینا وہ الگ بات ہے، صرف نام نہیں رکھا بلکہ اللہ نے جناب سیدہ کے نام کو اپنے نام سے مشتق بھی کیا۔ خود فاطر السماوات تھا تو شہزادی کا نام فاطمہ رکھا، صرف نام نہیں رکھا بلکہ اپنے نام سے مشتق کیا، جو اس کی صفت خاص تھی اس سے مشتق کیا، نام رکھا۔ وہاں جناب مریم کی والدہ نے نام رکھا جناب حنا نے۔ اور وہ جو باتیں آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، میں اس سے ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مریم کو مریم کی والدہ لے کر بیت المقدس آئی، چونکہ منت مانی تھی، جناب مریم کی والدہ نے منت مانی تھی اور کہا تھا وَإِذْ قَالَتِ، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران، وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ جناب مریم کی ماں نے دعا بھی کی تھی، جب مریم کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو دعا کی تھی، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں وَإِذْ، تو اللہ نے وہ لفظ دعا کے لفظ آیت بنا کے رکھے قرآن مجید کے اندر، دعا کے لفظ آیت بنا کے قرآن مجید کے اندر رکھا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یاد وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران، اللہ کہہ رہا ہے یاد کریں اس وقت کو کہ جب عمران کی زوجہ نے یعنی جناب حنا نے، جناب مریم کی ماں نے کیا کہا؟ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے پروردگار جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے نذر کرتی ہوں۔ جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہے پروردگار جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے نذر کرتی ہوں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، جو بھی کچھ میرے بطن میں ہے۔ مریم کی ماں عظیم خاندان سے ہو، عظیم قبیلے سے ہو، بہت بڑا گھرانہ ہے کہ جس میں تم رہ رہی ہو، یہ نبیوں کا خاندان ہے، نبیوں کا قبیلہ ہے، تمہاری بیٹی بھی بڑی عظیم خاتون ہونے والی ہے، اس کے بھی ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اے مریم کی ماں تم نظر مان رہی ہو کہ پروردگار جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے، تو آپ مریم عالمہ ہیں، علیمہ ہیں، کتنی عظیم خاتون ہیں، ان کی ماں ہیں، لیکن کیا کہہ رہی ہیں؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، پروردگار جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے نذر کرنا چاہتی ہوں۔ مریم کی ماں بتا کیوں نہیں دیتی بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، بتا دیجئے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں بتایا، نہ یہ کہا کہ بیٹا ہے نہ یہ کہا بیٹی ہے، کہا جو کچھ بھی ہے اسے تیرے گھر کے لیے نذر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے جناب مریم کی ماں کہ جنہیں پتہ نہیں کہ شکم میں پلنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن میں آپ کو ایک تاریخ دکھاتا ہوں کہ 13 رجب تھی، خانہ کعبہ کے قریب علی کی ماں آئی، خانہ کعبہ کی دیوار سے شکم کو مس کیا اور بس کرنے کے بعد کا پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ، مریم کی ماں کو نہیں پتا کہ شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن علی کی ماں جانتی ہے میرے شکم میں حیدر کرار۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ معلوم تھا کہ بیٹا ہے شکم میں، اس لیے کہا پروردگار تجھے اس بیٹے کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے۔ اور یہ تو میں بڑی بات کر رہا ہوں کہ جناب مریم شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد کو علم ہے، ورنہ بات اس سے بھی کہیں آگے کی ہے، آئے گی، اگر وقت رہا تو میں عرض کروں گا، وہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ جناب مریم کی والدہ نے دعا کی پروردگار رب انی نذرت لک،
کیا کہا؟ نظر تو لکا، میں اے میرے اللہ میں نظر مانتی ہوں. کیا نظر مانتی ہوں؟ کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے تیرے گھر کے لیے نظر کر دوں گی، تیرے گھر کو عطا کر دوں گی، بیت المقدس میں دے دوں گی خدمت کے لیے. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ نظر کرنا بدعت ہے، نظر و نیاز بدعت ہے. لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ نظر و نیاز کہاں سے آ گیا، یہ نظر و نیاز کیا ہے. میں قرآن مجید سے دلیل دے رہا ہوں، قرآن مجید سے جواب دے رہا ہوں. اب جب بھی کوئی کہے یہ نظر کہاں سے آ گئی، یہ نظر و نیاز کہاں سے آ گیا، تو سینہ تان کے کہنا کہ یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ تو مریم کی ماں سے پوچھو. یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ مریم کی ماں سے پوچھو. اور یہ کتنا زمانہ کتنا ہو گیا، کتنا زمانہ ہو گیا. دیکھیے جناب عیسیٰ آئے، جناب عیسیٰ کے جانے کے 500 برس گزرا، زمانہ فطرت. 500 برس میں کوئی نبی نہیں جی عیسیٰ کے وصی ہیں، کوئی نبی نہیں ہے. 500 برس میں نبیوں کے وصی ہیں، جانشین ہیں، انہوں نے اسے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. ان میں کوئی نبی نہیں 500 برس ہے. 500 برس عیسیٰ کے 500 برس کے بعد ہمارے رسول آئے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. جناب عیسیٰ کے 500 برس کے بعد آئے ہیں سرکار. اور بات ہو رہی ہے کب کی؟ جب مریم بھی نہیں آئی. مریم آئیں گی تو عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ جائیں گے تو 500 برس کے بعد رسول آئیں گے. رسول آنے کے بعد اسلام کو پھیلائیں گے، دین کو پھیلائیں گے. اس کے بعد سب چلے جائیں گے، پھر ملا مولوی چلائیں گے کہ یہ نظر و نیاز کہاں سے آ گئی، یہ نظر و نیاز کہاں سے آ گئی. اللہ نے جناب مریم کی ماں کی دعا کو آیت بنا کے رکھ دیا کہ جب بھی کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مولوی قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھے اور جب اس آیت پہ آئے گا انی نظر تو لکا، تو اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ یہ نظر و نیاز کا معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ تو مریم کی ماں سے بھی پہلے کی بات ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. کہ جو کچھ ہے میں تیرے گھر کے لیے نظر کرتی ہوں. جب پہنچی تو وہاں اب ظاہر سی بات ہے اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں وہاں 300 ساڑھے 300 علماء تھے بیت المقدس میں جو خدمت کرتے تھے. اور جب یہ پہنچی تو کہا کہ یہ میں نے نظر مانی تھی اور اللہ نے بیٹا کے بجائے مجھے بیٹی دی ہے اور میں اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتی ہوں. علماء نے کہا دیکھیے کہ آپ نظر کو پورا نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ہے خدا کا گھر، اور خدا کے گھر میں یہاں یہاں ہر وقت خدمت کی جاتی ہے. ہر وقت اللہ کے گھر کے اندر جو بھی رہے گا وہ پاک و پاکیزہ رہے گا. یہاں وہ چاہیے کہ جو ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کے گھر کی خدمت کر سکتا ہو. جبکہ تم لے کر آئی ہو بیٹی کو، اور خاتون کو اللہ نے مہینے میں کچھ دن کے لیے عبادت سے دور رکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے خاتون کو مہینے میں کچھ دن کے لیے عبادت سے دور رکھا ہے. یہاں چاہیے ہر وقت خدمت کرنے والا. تم لے کر آئی ہو بیٹی کو تو ہم کیسے لے لیں؟ سب نے منع کر دیا. ماں واپس آنے لگی، مایوس ہو گئی. اللہ نے کہا مریم کی ماں پریشان کیوں ہوگا؟ پروردگار دعا مانگی تھی، نظر مانی تھی، پوری نہیں ہو رہی ہے، منت کیسے پوری کروں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ تم بیٹی لائی ہو، معبود تو نے دی تو اولاد لیکن بیٹا نہیں دیا، منت کیسے پوری کروں؟ آواز آئی مریم کی ماں گھبراؤ نہیں، معاشرے سے مت ڈرنا، معاشرے سے پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں. دوبارہ جاؤ، اپنی بچی کو لے کر دوبارہ جاؤ، اور جانے کے بعد پھر کہنا کہ میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے لے کر آئی ہوں. اور جب علماء منع کریں تو زبان سے کچھ نہ کہنا، مریم کی پیشانی سے چادر ہٹا دینا. مریم کی پیشانی سے اپنی بچی آغوش میں ہے اور بچی کی پیشانی سے چادر ہٹا دینا. کا پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم نے جانا اور مریم نے جانا. بس جناب مریم کی ماں پہنچی، علماء پھر آئے. کہا پھر آ گئی، تمہیں معلوم ہے یہاں بچی کو نہیں رکھا جا سکتا، یہاں کوئی خاتون نہیں رہ سکتی. جناب مریم کی ماں خاموش رہی، بچی کی پیشانی سے چادر کو ہٹا دیا. 350 علماء یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں نہیں پل سکتی، کون پالے گا اسے، یہاں ہر وقت خدمت کرنے والی چاہیے. لیکن جیسے ہی پیشانی سے چادر ہٹائی اور مریم کی پیشانی سے نور ساطع ہوا،
جناب مریم کی پیشانی سے نور ساطع ہوا تو سارے علماء آپس میں لڑنے لگے اور مریم کی ماں سے کہہ رہے ہیں اے عظیم خاتون اس بچی کو ہمیں دے دے، ہم پالیں گے، اس بچی کو ہم پالنا چاہتے ہیں، اس کی پرورش ہم کرنا چاہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں اہل سنت علماء نے لکھا، عالم دین نے لکھا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ان علماء کو مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور نظر آیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کہا کہ مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور نظر آیا، تو میں کہوں گا تو پھر ان مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ عیسائیوں کو مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور نظر آ گیا، مسلمانوں کو آج تک محمد میں نور نظر نہ آیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے، نعوذ باللہ، وہ لوگ انہیں آج تک محمد میں نور نظر نہیں آیا، جبکہ مریم، بھئی عیسائی پھر تو افضل ہیں، انہوں نے مریم کی پیشانی میں نور دیکھا ہے، عیسیٰ کی پیشانی میں نہیں، مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور دیکھ لیا۔ تو ان مسلمانوں سے بہتر تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ماں کی پیشانی میں بیٹے کا نور نظر آ جائے، جبکہ رسول اللہ کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مجسم نور بنایا، اللہ نے مجھے مجسم نور بنایا۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں بھی نور عطا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے بغیر نور کے نہیں بھیجا، اور ہمیں ڈاکٹر بھی ہوں گے یہاں پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، ہمیں اللہ نے نور دیا ہے۔ اس نور کو کتنا نور ہے؟ سوئی کی نوک سے بھی کم، ایک نقطہ، معمولی سا نقطہ، اتنا نور دیا ہے، اور اللہ نے اسے ہماری آنکھ کے اندر رکھا ہے۔ اتنا سا نور اللہ نے ہماری آنکھ کے اندر رکھا ہے، جس سے ہم پوری کائنات کو، اللہ کی ہر شے کو، اللہ کی ہر مخلوق کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نور سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اللہ نے مجھے مجسم نور بنایا ہے۔ ایک دن رسول اللہ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ان میں سے دو صحابی آپس میں مذاق کر رہے تھے، رسول آگے آگے جا رہے تھے۔ رسول اللہ بغیر مڑے ہوئے رسول نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم آپس میں چلتے ہوئے راستے پر، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نہ مڑے، آپ نے مڑے نہیں، دیکھا نہیں، پھر کیسے پتا چلا کہ ہم یہ کر رہے؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں؟ جیسے تمہیں اللہ نے آنکھوں میں نور دیا ہے، ایسے اللہ نے مجھے مجسم نور بنایا ہے، میں جیسا آگے دیکھتا ہوں ایسا ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہمیں بھی نور دیا ہے، لیکن رسول کو مجسم نور بنایا ہے۔ علماء لڑنے لگے آپس میں، ہم پالیں گے ہم پالیں گے۔ مریم کی ماں نے کہا پروردگار پہلے سے زیادہ پریشانی تو اب ہو گئی، پہلے تو یہ پریشانی تھی کون پالے گا، اب یہ پریشانی ہے کہ دوں تو 350 علماء ہے، دوں تو کسے دوں؟ کہا تم پریشان نہ ہو، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، ہم نے اسے معصومہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے اسے معصومہ بنایا ہے، پاک و پاکیزہ بنایا ہے، ہم نے اسے چن کر بھیجا ہے، یہ چنی ہوئی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، 2 مرتبہ مصطفیٰ کیا ہے ہم نے، ہم اس کی پرورش ایسے ویسے کو نہیں کرنے دیں گے کہ پروردگار پھر کیسے ہوگی؟ کہا کہہ دو کہ میری بچی کو وہ پالے گا جو امتحان میں کامیاب ہوگا، یہ ایسی ویسی بچی نہیں، یہ معصومہ ہے، معصومہ کو پالنے کے لیے امتحان ہوگا۔ کہ امتحان کیسا؟ تو 350 علماء سب متقی پرہیزگار عبادت گزار اللہ کے صالح بندے، اور سب کے سب کتاب الہی کو لکھنے والے سارے کاتب الہی سب اللہ کی کتاب کو تحریر کرنے والے، یہ سب اس زمانے میں مشین تو تھی نہیں، جہاں دین کی تبلیغ ہوتی تھی تو ہاتھ سے کتاب لکھ کر، کتاب خدا کی آیات لکھ کر، جو جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، توریت لکھ کر، ہاتھوں پہ لکھ کر، اور ان کے وہ نسخے پہنچائے جاتے تھے، اللہ کے جو نبی صحیفے لے کر آئے تھے ان کے نسخے ہاتھ قلم سے لکھ کر لوگوں کو سنائے جاتے تھے، تاکہ لوگ
راہ راست پر آ سکے. تو سارے کاتب تھے. کہا امتحان کیسے ہوگا؟ کہا ان سے کہہ دو کہ سب اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالیں گے، حوض میں ڈالیں گے، چونکہ سب کے قلم لوہے کے تھے. تفسیر پڑھ رہا ہوں، تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. سارے علماء کے قلم لوہے کے تھے. کہیں جگہ سب کا امتحان ہوگا، سب اپنا اپنا قلم حوض میں ڈالیں گے. وہ حوض کے جہاں یہ اپنے ہاتھ منہ دھو کر پاک و پاکیزہ ہو کر اللہ کے گھر کی عبادت کرتے ہیں، اس حوض میں سب قلم ڈالیں گے. کہ پروردگار پھر کیا ہوگا؟ کا امتحان یہ ہے کہ جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ مریم کو نہیں پال سکتا، کیونکہ مریم ہے معصومہ. اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اللہ نے کہا جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ معصومہ کو نہیں پال سکتا. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ معصوم کو ڈوبنے والے نہیں پالتے. معصوم کو وہ نہیں پالتے جو ڈوب جائے گا. قلم ڈوب گیا تو ختم، امتحان میں فیل. کہ کون پالے گا؟ کہ جس کا قلم پانی کی سطح پر تیرنے لگے. بھائی لوہے کی فطرت کیا ہے؟ لوہے کی فطرت ہے ڈوب جانا. تو پانی میں لوہا ڈالیں گے تو ڈوب تو جائے گا ہی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا پانی پہ قلم تیرے وہ پالے گا. تو پانی پہ تیرنا یہ ہے فطرت سے بغاوت. فطرت تھی ڈوب جانا، لیکن قلم نے فطرت سے بغاوت کی. کہتے ہیں سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے اور سب کے قلم ڈوب گئے، بس ایک کا قلم پانی پر تیرتا رہا. جناب زکریا پیغمبر کا قلم پانی کی سطح پر تیرتا رہا. سب کے قلم ڈوب گئے. تو سب نے وہی کیا جو ان کی فطرت میں تھا، لیکن جناب زکریا کے قلم نے فطرت سے بغاوت کی. فطرت تھی ڈوب جانا، نہ ڈوب کر تیرنے لگا. اللہ اور معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو فطرت پر غالب آ جائے، جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. تو جناب زکریا کا قلم فطرت پر غالب آ گیا، اور فطرت پہ غالب آنے کے بعد جناب زکریا نے بتایا کہ معصوم کو وہ پالتا ہے جو معجز نما ہو. اب میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جناب زکریا بڑے معصوم ہیں یا محمد بڑے معصوم ہیں؟ جناب مریم بڑی معصومہ ہیں یا رسول خدا بڑے معصوم ہیں؟ جناب مریم کا پالنے والا تو معجز نما ہو اور محمد کا پالنے والا مسلمان بھی نہ ہو. جناب مریم کو پلوا رہا ہے اللہ تو معجز نما سے پلوا رہا ہے، نبی سے پلوا رہا ہے. فطرت میں غالب آ جائے جس کا قلم وہ پالے گا. جناب مریم کو قلم فطرت پر غالب آیا، جناب زکریا کے حوالے جناب مریم کو کر دیا گیا. اور جب جناب زکریا کے حوالے کیا، دیکھیے اگر بات ذرہ برابر بھی غلط ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب زکریا کو اللہ نے مریم کا کفیل بنایا. جناب مریم جتنے دن بھی اللہ کے گھر میں رہی، جناب مریم کفیل تھی. تو کفیل کسے کہتے ہیں؟ جو پرورش کرے، کفالت کرے، نان و نفع کا انتظام کرے، جس کے گھر میں کوئی رہے تو وہ کفیل جو ہوگا وہ اپنے زیر سایہ رکھے گا، اسے کفیل کہتے ہیں. جناب زکریا کو اللہ نے بنایا کفیل، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک جتنی عمر بھی جناب مریم رہی جناب زکریا کے پاس، 10 برس، 20 برس، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، ایسا بتائیے تاریخ کے اندر ضعیف سے ضعیف روایت میں مجھے دکھا دیجئے کہ جناب مریم 1 دن بھی زکریا کے گھر میں رہی ہوں. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 1 دن ایسا بتائیے کہ جس دن جناب مریم جناب زکریا کے گھر میں رہی ہو. اس لیے کفیل ہے جناب زکریا، اور کوئی معمولی انسان نہیں ہے. بہت بڑے تاجر ہیں، بہت صاحب حیثیت ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، صاحب اثر لوگ ہیں. ایسے ہیں کہ آپ
لوگوں پر آپ کا اثر ہے. ایک دن بھی مریم جناب زکریا کے گھر نہیں رہی، حالانکہ کفیل ہے زکریا، لیکن مریم رہی بیت المقدس میں. قرآن کہتا ہے کہ مریم بیت المقدس میں رہی، حالانکہ کفیل ہے زکریا، تو زکریا کے گھر رہنا چاہیے تھا، لیکن زکریا کے گھر نہیں رہی بلکہ بیت المقدس میں رہی. اور ایک دن کیا، ایک وقت کا، تاریخ سے کہہ رہا ہوں، تاریخ میں کوئی ایک ایسا وقت دکھائیں کہ ایک وقت کا کھانا جناب مریم نے زکریا کے گھر سے کھایا ہو، جبکہ کفیل ہے جناب زکریا. نہ ایک دن مریم زکریا کے گھر رہی اور نہ ایک وقت کا کھانا جناب مریم نے زکریا کے گھر کا کھایا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جناب زکریا جب بھی آتے تھے جہاں بیت المقدس میں حجرے کے اندر جناب مریم کو رکھا گیا تھا، جب جناب زکریا آتے تھے وجدا عندہا رزقا. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی جناب زکریا آئے تو جناب مریم کے سامنے تازہ رزق رکھا ہوا پایا. جب بھی جناب زکریا آئے تو جناب مریم کے پاس تازہ رزق رکھا ہوا پایا. تو جناب زکریا نے پوچھا کہ انا لک ھذا، اے بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے کہا کہ میرا پروردگار میرے لیے رزق بھیجتا ہے، یہ جنت سے کھانا آتا ہے، یہ ملک کھانا لے کر آتے ہیں. اے پروردگار، جب زکریا کو کفیل بنایا تو کھانا زکریا کے گھر کا ہونا چاہیے تھا. نبی ہیں، معمولی انسان نہیں کا، اس میں کوئی شک نہیں. زکریا نبی ہیں، زکریا معصوم ہیں، زکریا کے گھر کی غذا پاک ہے، ماحول پاک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جس لیول کی مریم معصومہ ہے ویسا کھانا نہیں ہے، ویسا کھانا نہیں ہے زکریا کے گھر کا. جس معیار کی جناب مریم معصومہ ہیں اس معیار کا کھانا زکریا کے گھر میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اگر اسی معیار کا کھانا ہوتا تو ایک دن تو کھانا کھلاتا، ایک دن بھی کھانا نہیں کھلایا، اپنے یہاں جنت سے بھیجتا رہا. رہی بیت المقدس میں کفیل جناب زکریا، کھایا جنت کا کفیل جناب زکریا. عزیزان گرامی، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ہے جناب مریم بڑی عظیم خاتون ہے، لیکن عزیزان گرامی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم اسے کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس میں رہے، کھانا جنت کا کھائے، حالانکہ کفیل جناب زکریا ہو. لیکن میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، کیا کہنا سرکار ابو طالب کا، کیا کہنا سرکار ابو طالب کا کہ زندگی بھر ابو طالب کے گھر میں رہے اور 22 برس تک ابو طالب کے گھر سے کھانا کھایا. 22 برس تک ابو طالب کے دسترخوان سے کھانا کھایا. آپ سوچ رہے ہیں صرف اتنی بات کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے؟ بات تو مجھے بہت بڑی کرنی ہے انشاءاللہ. اگر پہنچ گئی تو آپ وجہ میں آ جائیں گے. پوری زندگی مریم بیت المقدس میں رہی، ایک دن بھی زکریا کے گھر نہیں رہی، لیکن یہاں سرکار ہیں اللہ کے آخری نبی، ساری کائنات ان کے صدقے میں بنائی، ساری کائنات ان کے صدقے میں بنائی. پروردگار وہاں مریم کو بیت المقدس میں رکھا. ابو طالب کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تیرا اپنا گھر ہے، خانہ کعبہ تیرا اپنا گھر ہے. اے پروردگار، تو تو آگے رہے گا نہیں، تجھے تو آنا نہیں، تو تو جسم نہیں رکھتا، پھر گھر کیوں بنوایا؟ اپنے گھر میں محمد کو اتار دے. کہ میں کیا کروں؟ ابو طالب نے محمد کو لے لیا، اپنے گھر میں پال رہا ہے. اب جب ابو طالب محمد کو اپنے گھر میں پالے گا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ارے ابو طالب میرے محمد کو پالے گا، میں علی کو خانہ کعبہ میں اتاروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں علی کو خانہ کعبہ میں اتاروں گا. عزیزان گرامی میں یہاں بات رہ جائے گی، وہ آگے نکل جاؤں گا. جناب مریم زندگی بھر بیت المقدس میں رہی، جب تک رہی تو بیت المقدس میں رہی، ایک دن بھی زکریا کے گھر نہیں رہی، اور ایک وقت کا کھانا بھی زکریا کے گھر کا نہیں کھایا.
لیکن حالانکہ مریم سے بہت عظیم ہیں، رسالت مآب بہت عظیم ہے، کوئی ایک روایت بتا دیجئے مجھے کہ مکے میں رسول اللہ کے لیے جنت سے کھانا آیا ہو، حالانکہ جس کے لیے رسول چاہیں اس کے لیے جنت سے کھانا منگا دیں، جس کے لیے چاہیں، ارے رسول کی بات چھوڑیے، فضا جس کے لیے چاہے کھانا منگا دے، اس گھر کی کنیز جس کے لیے چاہے کھانا منگا لے جنت سے۔ کھانا منگایا نہیں منگایا؟ پنجتن پاک کے لیے کھانا آیا یا نہیں آیا؟ فضا نے منگایا تو کھانا آیا، لیکن رسول کے لیے مکے میں کھانا نہیں آیا۔ اب میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں معرفت کا۔ سرکار ابو طالب نے زندگی بھر اپنے گھر میں رکھا، 22 برس تک کھانا کھلایا۔ اگر سرکار ابو طالب کے گھر کے کھانے کی عظمت جنت کے کھانے سے کم ہوتی تو اللہ کھانا روک کے جنت سے بھیجتا، لیکن نہ بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ جیسا کھانا جنت کا ہے ویسا ہی ابو طالب کے گھر کا ہے۔ جو معیار جنت کے کھانے کا ہے وہی ابو طالب کے گھر کے کھانے کا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کو کھلایا ہے اور لقمے بنا بنا کر کھلایا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ دیکھیے جناب مریم کی عظمت اس لیے بھی بلند ہے، جناب مریم اس لیے بھی اعلیٰ ہیں کہ جناب مریم وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت سے کھانے آئے، جن کے لیے اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا، اس لیے جناب مریم بہت عظیم ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب مریم بڑی عظیم ہے، جنت کا کھانا ہر ایک کی قسمت میں کہاں ہوتا ہے؟ مریم نے جنت کے کھانے کھائے، بڑی عظیم ہے جناب مریم، لیکن شہزادی کونین سے ہرگز مقابلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مریم بڑی عظیم ہے۔ لیکن جناب مریم اتنی عظیم ہونے کے بعد بھی مریم اسے کہتے ہیں جو جنت سے کھانا منگائے، اسے مریم کہتے ہیں جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جائے اسے فاطمہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اوپر سے نیچے آنا کسی چیز کا اور ہے اور نیچے سے اوپر جانا کسی شے کا اور ہے۔ وہاں سے یہاں آنا، اللہ پوری کائنات کا رازق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، لیکن کیا عظمت ہے بی بی کی کہ ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب وقت تو ہو گیا، مصائب شروع کرنے تھے مجھے، لیکن ایک جملہ جو ہے وہ روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پوری کائنات میں رازق تو اللہ ہے، اس کی صفت خاص ہے، لیکن اہل بیت اس کی صفات کا مظہر ہیں، مولا علی اس کی صفات، ان کے اللہ کی صفت کا مظہر ہیں۔ رازق اللہ ہے لیکن کائنات کو رزق بانٹنے والا ہاتھ میرے مولا علی کا ہے۔ رازق اللہ ہے لیکن بانٹنے والا ہاتھ میرے مولا علی کا ہے۔ اور مولا علی روایت ہے، اس سے سب میں سہارا لے کر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شمار روایتیں ایسی کہ مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کا اشارہ کر رہے ہیں، انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں، انگلی کے اشارے سے کچھ چیز تقسیم کر رہے ہیں کہ اتنے میں جناب، اچھا اس سے پہلے جناب قمبر آئے شہزادی کے دروازے پر، آنے کے بعد دق الباب کیا فضا باہر آئی، قمبر نے جناب فضا سے کہا کہ فضا یہ بتاؤ کہ میرا مولا کہاں ہے، میرے مولا کہاں ہیں؟ فضا نے کہا فضا نے ایسے نہیں کہہ دیا، فضا نے چاروں طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اس وقت میرے مولا چرخ چہرم پر رزق بانٹ رہے ہیں، چرخ چہرم پر چوتھے آسمان پر رزق بانٹ رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی بات نہیں تھی، جناب قمبر معرفت رکھتے تھے، سمجھ گئے کہ ہاں ہوں گے، چلے گئے جناب قمبر۔ اب جو واپس آئے اور مسجد کے سامنے سے گزر ہوا تو مولا علی چوتھے زینے پہ کھڑے ہوئے انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں، مسجد کے چوتھے زینے پر کھڑے ہوئے انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں۔ قمبر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد رک گئے، کہا کہ آج فضا کی خیر نہیں۔ جب مولا اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو قمبر نے کہا مولا یہ فضا آپ دیکھیے تو صحیح کہ فضا، میں نے پوچھا میرے مولا کہاں ہیں، میں گیا تھا تو فضا نے مجھ سے کہا کہ مولا تو اس وقت چرخ چہرم پر کھڑے ہوئے رزق بانٹ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ مولا، فضا نے کیسے مجھ سے کلام کیا،
یہ بھی کوئی مذاق ہے؟ میرے مولا نے قمبر سے کہا قمبر یہ بتاؤ کیا تمہیں اس بات میں شک ہے؟ قمبر کیا تمہیں اس بات میں شک ہے؟ کہ مولا میری کیا مجال کہ میں آپ کی فضیلت میں شک کروں، لیکن مولا نے جناب قمبر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اب جو جناب قمبر نے دیکھا کہ مولا پہلے آسمان پہ بھی علی ہیں، دوسرے آسمان پہ بھی علی ہیں، تیسرے آسمان پہ بھی علی ہیں، چوتھے آسمان پہ علی رزق بانٹ رہے ہیں، قمبر نے جلدی سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا مولا بس اور نہ دکھائیے۔ مولا نے کہا قمبر سنو، آج کے بعد کبھی اپنا مقابلہ فضا سے نہ کرنا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے قمبر فضا اس گھر میں رہتی ہے جس کا دروازہ جنت میں کھلتا ہے۔ فضا اس گھر میں رہتی ہے جس کا دروازہ جنت میں کھلتا ہے۔ اور یاد رکھو قمبر تم میرے ساتھ رہتے ہو لیکن فضا فاطمہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت۔ مولا علی رزق بانٹ رہے ہیں، رزق بانٹنے کے بعد اب بات چھوڑ کر میں عرض کر دوں، اور یہی صرف صاحب، مولا علی رازق اللہ ہے لیکن بانٹنے والا ہاتھ میرے مولا علی کا ہے۔ بہت بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بانٹنے والا ہاتھ میرے مولا علی کا ہے۔ وہ علی اپنی انگلی کے اشارے سے جب پوری کائنات کو رزق بانٹ کر اپنے گھر آتا ہے تو دسترخوان پر بیٹھ کر کہتا ہے فاطمہ میرے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ اللہ اکبر، شاید میری بات نہیں پہنچی، میں بات اپنی پہنچا نہیں سکا۔ پوری کائنات کو انگلی سے رزق بانٹنے کے بعد مولا علی جب گھر میں آتے ہیں تو اپنے حصے کا رزق جناب سیدہ سے طلب کرتے ہیں، رسول کی بیٹی اگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ۔ اور جب طلب کرتے ہیں تو شہزادی جو گھر کا حال ہوتا ہے وہ بتاتی اور کہتے ہیں یا علی آج تو آپ کے بچے کئی دن کے فاقے سے، امیر کائنات کے بچے، شہزادی کی شہادت کا روز تھا آج۔ کتنی عظیم خاتون ہے، دیکھیے ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتی۔ جتنی بھی دنیا کے اندر جو تعریفیں ہوتی ہیں نا ماں کی، کہتے ہیں کہ اگر باپ مر جائے تو ماں اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، تو یہ سب اس لیے کہ ماں اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، وہ کچھ بھی محنت مزدوری کر کے بچے کو پال لیتی ہے۔ لگے یہ مثال اس کے لیے علماء نے فرمایا یہ مثال مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ باپ جب باپ ہوتا ہے تو جو گھر کے اندر ہوتا ہے وہ سب باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باپ چلا جائے، اگر باپ چلا گیا ہے تو اتنا چھوڑ کے جاتا ہے کہ کافی عرصے تک کام آئے، لیکن اگر کسی کے ہاں غربت ہو تو انتظام اللہ کرتا ہے، اسباب بناتا ہے، چاہے وہ ماں ہو یا کوئی اور ہو، اسباب اللہ بناتا ہے۔ ماں کی بڑی عظمت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اللہ نے، لیکن باپ کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آنے بعد کہا کہ عظمت والدین، کیا عظمت ہے والدین کی؟ کہا مولا یہ پیغام ہے اس مجلس کا کہ مولا بڑا مرتبہ ہے ماں کا، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، باپ کا اتنا مرتبہ نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ تو کیا جانے، تو نے اصل میں آدھی حدیث پڑھی ہے، پوری حدیث نہیں پڑھی، اور حقیقت میں یہ حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے، پوری حدیث مکمل حدیث پڑھ رہا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ آدھی حدیث ہے۔ کہ مولا پھر پوری حدیث کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، لیکن بیٹا جب اس جنت میں چل کے جاتا ہے تو جنت میں داخل ہونے والا دروازہ باپ ہے۔ جس دروازے سے جنت میں جائے گا وہ دروازہ باپ ہے۔ بغیر باپ کے انسان دنیا میں عزت نہیں پا سکتا، عزت ملتی ہے تو باپ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ مولا سے کسی نے کہا مولا آج جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ میرا اپنا ہے، میری محنت ہے، میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، باپ میرے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، باپ نے کچھ نہیں دیا، جو کچھ بھی ہمارے پاس آج ہے۔ بہت سے لوگ دولت کے نشے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا ہے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ جب یہ میرے مولا سے ساتویں امام سے کہا تو ساتویں امام کو غضب جلال آ گیا، حالانکہ موسیٰ کاظم کہتے ہی اسے جو غصے کو پینے والا ہو،
لیکن اس کے باوجود امام کے چہرے پہ جلالت کے آثار ظاہر ہو گئے، اور امام علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ کیا کہا تو نے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا، سب کچھ تیری محنت کا نتیجہ ہے، کیا چاہیے تجھے اپنے باپ سے، اب اس کے علاوہ اور کیا؟ ارے تیرے باپ نے تجھے اپنا نام دیا، اگر باپ اپنا نام تجھے نہ دیتا تو معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا، اچھے گھرانے سے رشتہ نہ آتا اگر تیرا باپ تجھے اپنا نام نہ دیتا۔ یہ باپ کی وجہ سے ہے، باپ نے تجھے اپنا نام دیا، تو کیا چاہیے باپ سے؟ عزیزان گرامی، ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس کے ماں باپ ہیں اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کیا کرے، اس لیے کہ بہت عجیب و غریب نعمت ہے، جب یہ چلی جائے گی تب اندازہ ہوگا کہ کیا چلا گیا۔ جب ان میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے تب نگاہیں تلاش کرتی ہے، نگاہیں ڈھونڈتی ہے، چاہے ماں کیسی ہو، کتنی ہی محبت کرنے والی ہو یا نہ ہو، لیکن نگاہیں تلاش کرتی، چاہے گھر کے اندر اس سے زیادہ محبت کرنے والے افراد موجود ہوں، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ میں شہزادی کی شہادت ہے، میں مکمل شہادت نہیں، چند جملے عرض کروں گا اور اس کے بعد عبادت تمام کر دوں گا۔ ہر ماں دنیا کی ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی ماں فاطمہ زہرا جیسی، اگر کسی کی ماں جناب سیدہ جیسی ہو تو کیا کہنا۔ حسن و حسین کی ماں ہے فاطمہ زہرا، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی صابرہ ہیں۔ ہمارے یہاں 18 برس کی عمر میں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اور شہزادی کی کل عمر 18 سال ہے، اور 18 برس میں وہ ظلم ہوئے بی بی پر کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ 18 برس کی عمر میں رسول کی بیٹی عصا کا سہارا لے کر چلنے لگی، پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ہیں بی بی۔ کتاب ہے مقتل حضرت محسن، یہیں لکھنؤ میں عباس بک ایجنسی پہ چھپ گئی یہ کتاب، چھوٹی کتاب ہے مقتل حضرت محسن۔ اس کتاب کے اندر عجیب و غریب میں نے روایت پڑھی، روایت یہ ہے کہ جناب حضرت زینب کبریٰ فرماتی ہے، اس سے پہلے بات سنیے آپ، کہ دنیا میں ہر مخلوق کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے، دنیا میں ہر مخلوق کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے، حتیٰ کہ باپ کے جسم کی خوشبو الگ، بیٹے کے جسم کی خوشبو الگ، بھائی کے جسم کی خوشبو الگ، بہن کے جسم کی خوشبو الگ، ماں کی الگ، باپ کی الگ، سب کے جسم میں الگ الگ خوشبو ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو مجلس سے اٹھ کر جب آپ گھر جائیں تو آج جو چادر آپ اوڑھتے ہیں اسے چھوڑ کر اپنے بیٹے کی یا بھائی کی یا ماں کی یا بہن کی چادر اوڑھ کے سونا، تو آپ کو اندازہ ہوگا میری بات کا کہ ہر جسم کے اندر خوشبو اللہ نے الگ الگ رکھی ہے۔ بس ایسا تو چہاردہ معصومین کو بنایا تھا کہ جو بھی سیدہ کے دروازے پر آتا ہے کہتا ہے میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور جب پانچوں کی حالانکہ رسول کے بعد حسن آ گئے، حسین آ گئے، مولا علی آ گئے، اور خوشبو پھر تو خوشبو الگ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم خوشبو نانا کی محسوس کر رہے ہیں، معلوم یہ ہوا جو خوشبو رسول کے جسم میں تھی وہی خوشبو باقی تمام افراد کے جسم میں تھی۔ تو ایسی خوشبو، ورنہ سب کی خوشبو الگ ہے، ہر جسم کی خوشبو الگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصدیق کریں گے، حتیٰ کہ اللہ نے جانور کے اندر بھی الگ الگ خوشبو رکھی، اور جانور بھی اپنی اولاد کو خوشبو کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ اب میں ایسی مثال دوں جو شاید یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے افراد سمجھ جائیں۔ آپ گائے یا بھینس جس کے ہاں ہوگی وہ اس میں جانتا ہے، اگر بچہ مر جائے، ماں اگر دودھ نہ دے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں مرے ہوئے بچے کی کھال اتار کے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ خوشبو سونگے اور اس کے دودھ اتر آئے۔ تو گائے اور بھینس اور جانور بھی اپنے بچے کو خوشبو کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ ہر جسم میں خوشبو رکھی ہے اللہ نے، وقت نہیں ورنہ میں اس پہ خوشبو کے اوپر میں آپ کی خدمت کرتا۔ خوشبو ہر جسم میں خوشبو رکھی ہے اللہ نے۔ عزیزان گرامی، اب روایت سن لیجیے، یہاں سے یہ میں نے مثال دی، مصائب کی روایت سن لیجیے آپ، کہ مقتل حضرت محسن کتاب ہے، اس کے اندر حضرت جناب زینب کبریٰ شہزادی فرماتی ہیں کہ میں اکثر سیاحات میں محسوس کیا کرتی تھی کہ میری ماں فاطمہ زہرا
اپنا شکستہ پہلو پر اپنا ہاتھ رکھ کر اور دیوار کا سہارا لے کر دروازے کے قریب بیٹھ کر گریا کرتی تھی۔ ایک دن میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا اماں آپ دروازے کے قریب بیٹھ کر گریا کیوں کرتی ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے کہا اے بیٹی اس دروازے سے مجھے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو کتنی مظلومہ ہے میری بی بی، 18 برس کی عمر میں شہزادی ضعیف ہو گئی۔ عزادارو پہلو شکستہ ہو گیا، دروازے پر آگ لگاتی گئی۔ شہزادی اپنے بابا کی وفات کے بعد زیادہ سے زیادہ 90 یا 95 دن زندہ رہی۔ عزادارو وقت بھی آیا کہ جب شہزادی نے وصیتیں کرنا شروع کی، مولا علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا علی میرے بابا میری خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے اے بیٹی فاطمہ اب تیری مصیبتیں ختم ہو گئی، کل میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا، یا علی میں جا رہی ہوں۔ مولا کائنات نے سنا تو رونے لگے اور کہتے ہیں بنت رسول کیا تم علی کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ کیا تم علی کو تنہا چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ عزادارو مولا کائنات رونے لگے، کہا یا علی اے ابوالحسن میں تمہیں وصیت کرتی ہوں، وصیتیں کی، یا علی میں وصیت کرتی ہوں کہ مجھے غسل آپ دینا، مجھے کفن آپ پہنانا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، مجھے قبر میں آپ اتارنا۔ یا علی وصیت کرتی ہوں کہ میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ یا علی انہوں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ یا علی وصیت کرتی ہوں میرے بعد اگر کوئی اچھی خاتون ملے تو اس سے عقد کر لینا، لیکن جس سے عقد کرنا وہ میرے بچوں سے محبت کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ وصیت کر رہی ہیں، وصیت کرتے کرتے کہتی ہیں یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جب رات کو سونا تو سرہانے پانی رکھ کے سونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی لانے میں دیر ہو جائے اور میرا حسین پیاسا مر جائے۔ یا علی میری قبر پر قرآن کی تلاوت آپ کرنا۔ بہت سی وصیتیں ہیں، مولا کائنات سے وصیتیں کی۔ مولا علی دوسرا دن آیا جس دی شہادت کا دن آج کا دن تھا۔ شہزادی نے صبح بیدار ہوئی، نماز کے بعد ام سلمہ کو بلایا، حفصہ کو بلایا، گھر کی خواتین کو وصیتیں کی کہ دیکھو آج میں اپنے بابا سے ملوں گی، میں اپنے حجرے میں چلی جاؤں تو جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں، لیکن جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں نہ رہی۔ تو جب میری شہادت کی تم پر واضح ہو جائے تو اس کے بعد جب میرے حسن و حسین آئے تو فوراً انہیں میری شہادت کی خبر نہ سنانا، بلکہ پہلے ان کا منہ دھلانا، انہیں کھانا کھلانا، پھر شہادت کی خبر سنانا۔ عزاداروں بچوں کو صبح تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کہا جاؤ نانا کی قبر پر چلے جاؤ اور وہاں تلاوت کلام پاک کرنا۔ حسن و حسین نانا کی قبر پر آئے، تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو گئے کہ اچانک رسول کی قبر کو زلزلہ ہوا۔ عزاداروں قبر لرزنے لگی، قبر سے آواز آئی اے میرے بچوں گھر جاؤ، اے میرے بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ عزاداروں حسن و حسین روتے ہوئے گھر آئے۔ عزاداروں گھر میں آئے، آنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے تو حفصہ آگے بڑھی، آؤ شہزادو تمہارا منہ دھلا دوں، آؤ کھانے کا وقت ہے پہلے کھانا کھا لو۔ جناب امام حسین نے حفصہ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اما حفصہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کیا آج تک کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ دل بھر آیا، کہا میرے بچوں اب تو ماں کے بغیر کھانا کھانا ہوگا، اس لیے کہ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہ رہی۔ شہزادے نے امامہ سر سے اتارا، بابا کے پاس آئے، بابا اے بابا گھر چلیے ہم یتیم ہو گئے۔ مولا کائنات ماتم کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ عزادارو مولا کائنات شام آئی، شام ہوئی، پہلے جناب سیدہ کے لیے تابوت کا انتظام ہوا۔ فضہ نے تابوت جیسے بتایا تھا ایسے تابوت کا بنایا گیا۔ اس کے بعد مولا کائنات غسل دینے کے لیے داخل ہوئے۔ شہزادی کو غسل دے رہے تھے علی کہ اچانک چیخ مار کر روئے۔ عزاداروں جب غسل سے فارغ ہوئے تو چاہنے والوں نے پوچھا مولا کبھی آپ کو اس سے پہلے اس طرح چیخ مار کر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو مولا کائنات نے کہا
کہ میں کیا کروں، میں اتنا غریب ہوں کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مجھے علم نہ ہوا۔ ارے کبھی فاطمہ نے مجھ سے ذکر نہ کیا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میں غسل دے رہا تھا، غسل دیتے ہوئے مولا کائنات نے دیکھا کہ جناب سیدہ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے پہلو سے ہاتھ ہٹانا چاہا، شہزادی نے پہلو سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ مولا علی نے کہا فاطمہ بنت رسول میں غسل دے رہا ہوں، اپنے ہاتھ کو ہٹا لو تاکہ پانی پورے جسم پہ پہنچ جائے۔ آواز آئی اے یا علی ہذہ جریحۃ لابی، یا علی یہ زخم میں اپنے بابا کے لیے لے کر جا رہی ہوں، جب میرے بابا آئیں گے تو بابا کو دکھاؤں گی، بابا آپ کی امت نے اجر رسالت دیا ہے۔ عزادارو شہزادی کا جنازہ تیار ہوا، مولا کائنات لے کر بیٹھے، ایک بچی کو بلایا، آؤ زینب ماں سے رخصت ہو لو، آؤ بیٹی ام کلثوم ماں سے رخصت ہو لو، آؤ بیٹا حسن ماں سے رخصت ہو لو۔ سب آ گئے لیکن حسین نہ آیا، سب آ گئے لیکن حسین نہ آیا۔ ایک حسین ایک ستون سے لپٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ مولا علی نے کہا میرا لال حسین آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں بابا اے بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ عزادارو اتنا کہنا تھا کہ بند کفن ٹوٹ گئے، شہزادی نے ہاتھ بلند کیے، آ میرے حسین، آ میرے لال میرے کلیجے سے لگ جا۔ عزادارو حسین ماں کے کلیجے سے لگ گئے۔ مولا کائنات نے رات میں جنازہ شہزادی کا دفن کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی نے 40 قبریں کھودی۔ عزادارو کیا یہ قیامت نہیں کہ رسول کی بیٹی ایک قبر میں دفن ہونا ہے؟ مولا علی 40 قبریں کھود رہے ہیں۔ عزادارو 40 قبریں کھود کر ایک قبر میں شہزادی کو دفنایا، اور دفنانے کے بعد مولا علی آ گئے۔ عزادارو کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ماں کا انتقال ہو جائے تو یہ رات بچوں پہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ عزادارو یہ رات بہت بھاری ہوتی ہے، بچوں کو ماں کی بڑی یاد آتی ہے۔ عزادارو پہلی رات تھی، علی دفن کر کے آئے، ارے 40 قبریں کھودنے والا علی ارے تھکا ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ فضا آئی، آنے کے بعد مولا سے کہا یا علی آنکھیں کھولیے۔ کہا فضا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ دیکھیے کونے میں آپ کا حسین، آپ کا حسن رو رہا ہے، وہ صحن میں آپ کی بیٹی زینب رو رہی ہے، وہ اس کونے میں ام کلثوم رو رہی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رونے لگی۔ مولا نے کہا فضا کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کہا مولا میں کیا بولوں، ارے سب موجود ہیں لیکن حسین نظر نہیں آتا۔ عزادارو ارے مولا گھر سے نکلے، جنت البقیع میں آئے، اب جو آ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ماں کی قبر پہ حسین لپٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ماں ارے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ اے اماں حسین آپ کے بغیر کیسے جیے گا؟ اے اماں سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامر الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا بار الہ۔ تجھے اس ذکر کا واسطہ، اس ذکر کے صدقے میں تمام حاضرین کی تمام تر دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ ہمارے پرسے کو قبول فرما۔ معبود تجھے اس ذکر کا واسطہ، اس ذکر کے صدقے میں ہمارے سروں پر ہمارے والدین کے سائے کو سلامت فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں کے سائے کو سلامت فرما، ہمارے بزرگوں کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان شیعت اور دشمنان جناب زہرا کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ عزائے فاطمیہ منعقد کرنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی جناب شہزادی کونین کی مجالس برپا ہو رہی ہیں، تمام عزادار جو مجالس کا انعقاد کرنے والے بار الہ ان سب کے رزق میں اضافہ فرما، سب کی دولت میں اضافہ فرما۔
بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، بار الہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، معبود ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، بار الہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بار الہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، بار الہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں، بار الہ ہمارے آخری امام کا ظہور فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، ابھی تازہ دلوں پر ہے ہمارے غم سبھی ان کے، شکستہ پسلیاں مادر کی ہم اب تک نہیں بھولے، ان آنکھوں میں سب منظر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، ہمیں نانا محمد کی جدائی کا بھی صدمہ ہے، وہ جب بھی یاد آتے ہیں کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، غم ان کا بھی اس دل پر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، ہمیں اماں کی غربت کے وہ لمحے یاد آتے ہیں، پسے بابا جو پڑھتی تھی وہ نوحے یاد آتے ہیں، وہ کہتی تھی یہی رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، جدائی کے بہت ہوتے ہیں میرے شعر کو صدمے، میرے بابا میرے عباس کے آنسو نہیں رکتے، وہ غش کھاتا ہے کہہ کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، کہا زینب نے رو رو کر یتیمی جان لے لے گی، جدائی
کے آنسو نہیں رکتے، وہ غش کھاتا ہے کہہ کہہ کر یتیمی جان لے لے گی۔ یا حسین